أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر
العالم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على قرآن اور حسین میں حروف چاروں چار ہیں قرآن اور حسین میں حروف چاروں چار ہیں دو نقطہ سے خالی دو نقطہ دار ہیں قرآن اور حسین میں نون ایک ہے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور خصوصاً امام بارگاہ کے روح رواں جنہوں نے لاسٹ ایئر اس جلوس عزا کی قیادت بھی کی تھی مگر اب ہمیں نہیں ہے مرحوم ریاض احمد حیدری صاحب ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار باواز بلند صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد جسے بھی علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں دل میں بغض علی اور بدن پر حج کا احرام تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں ملتمس ہوں بھائی وسیع شاہ سے کہ انتہائی مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قلعہ زوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے حرم میں حشر کا سما ہوا پھوپھی سے جا سکینہ نے کہا حرم میں حشر کا سما ہوا پھوپھی سے جا سکینہ نے کہا
مجھے نہ نیند آتی ہے میں سوؤں کس کے سینے پر، مجھے نہ نیند آتی ہے میں سوؤں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے ہاشمی جوان کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، ہے ہاشمی جوان کیا ہوا، کہاں چلے گئے ہو باوفا، صدائے فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، صدائے فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں، اکیلا رہ گیا میرا حسین حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے، حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے، کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، کفن کے بند کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لا زوال درسگاہ حسین وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب امیر المومنین واولادہ المعصومین الذی من تکلم سمع کلامہ ومن سکت علم ما فی نفسہ ومن عاش فعلیہ رزقہ ومن مات فإلیہ معادہ والصلاة والسلام علی نبی الامی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المرحومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صلوات على محمد وعلى کربلا صرف محافظ دین محمدی ہی نہیں ہے، صرف کربلا محافظ دین انبیاء ہے، ہر نبی کی محنت بچائی ہے اسے، اسی لیے آدم بھی کھڑے تھے کربلا میں، نوح بھی کھڑے تھے کربلا میں، ابراہیم بھی آئے تھے، ابراہیم تو اس وقت بھی کھڑے تھے جب حسین اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کر نظروں کو پھیر کے کہا پروردگار میں نے تو بیٹے کو لٹایا تھا اور چھری چلانے کا ارادہ کیا تھا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا، اور کیسے ہو سکتا ہے بوڑھا باپ
जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाले। और जब हुसैन ने इरादा किया तो रिवायत कहती है कि हुसैन ज़ईफ़ी की सारी ताकत को हाथों में समेटे हुए थे और समेटने के बाद चाहते थे कि तड़पते हुए लाल के सीने से बर्छी का फल निकाले, मगर निकल नहीं सकता था। पैगंबर ने जब नहीं आवाज़ दी होगी, मेरे लाल मेरी ज़बान चूसी है उसकी तासीर दिखा दे। अली ने कहा होगा मेरी शजाअत के जौहर दिखा दे। हसन मुश्तबा पुकारे होंगे, अरे मेरे भाई मेरे सब्र के जौहर दिखा दे। सैयदा ने आवाज़ दी होगी, मेरे लाल मेरे दूध की तासीर दिखा दे। हुसैन इब्न अली ने सारे बदन की ताकत को अपने हाथों में समेट के आवाज़ दी, या अली। और वो बर्छी की अली बाहर आई, मगर जवानों वो खाली नहीं आई है, साथ में अकबर के कलेजा भी लाई। अंबिया हैरान हैं, देखती है चश्मे हैरत महवे सजदा कौन है। मौत बाली पर छुरी गर्दन पर होठों पर दुआ, देखती है चश्मे हैरत महवे सजदा कौन है। इस सजदे को इमाम अली मुकाम ने तारीख की पेशानी पर सब करके बताया है कि वही वो सजदा है जिसने आदम के सजदे को बचा लिया, नूह के सजदे को बचा लिया। अजीज़ों, मुझे जिक्र करना है उस शजा का कि जिस पर हुसैन बड़ा भरोसा किए हुए थे। वो शजा जो अहले हरम की ढारस था, वो शजा कि जिसे अली ने दुआओं में मांगा था और ये कहा था, परवरदिगार मुझे एक ऐसा लाल इनायत फरमा कि जो मेरे बेटे हुसैन के करबला में काम आए। बहुत आपको ताखीर नहीं करना है, मुझे ज़हमत ज़्यादा नहीं देना है। रवायत कहती है जब वो बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अली मुर्तज़ा ने अब्बास रखा, और जब वो पैदा हुए तो इसी बुनियाद पर पल रहे थे ना, माँ भी यही सोच के पाल रही थी करबला में काम आएगा। और अल्लाह रे सलाम तरबियत मादरी को एक मरतबा आवाज़ देती हैं कि देखो मेरे लाल, ये जो ज़ैनबो उम्मे कुलसूम हैं ये तुम्हारी शहज़ादी हैं, ये हुसैन तुम्हारे आका हैं, कभी इनके सामने नज़रें न उठाना। हज़रत अब्बास पल रहे हैं, 4 साल का सिन था, ये 5 साल का। रावी कहता है एक मरतबा हुसैन इब्न अली ने आवाज़ दी, अरे मेरे भैया अब्बास इधर आओ। जनाब अब्बास छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए खिदमत हुसैन में पहुँचे और पहुँचने के बाद सलाम अर्ज़ किया। इमाम ने हज़रत अब्बास को तेज़ी से आते हुए देखा तो रोने लगे, सीने से लगा लिया, रोने लगे। सबब गिरिया पूछा हज़रत अब्बास ने तो इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे भाई आज मैंने बुलाया तुम आ गए, एक दिन वो होगा जब मैं आवाज़ देता रहूँगा और तुम ना आओगे। हज़रत अब्बास ने आका से सुन लिया, सुनने के बाद हुजरे से बाहर निकले, दरवाजे हुसैन पर खड़े हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सो जाऊं और मेरा आका पुकारे और मैं ना जा सकूं। सुबह खड़े हो गए, शाम से लेके सुबह हो गई और इमाम के दरवाजे पर कान लगाए हुए हैं, आका बुलाए तो मैं जाऊं। जनाब फिजा का गुजर हुआ, देखा शहजादा खड़ा है, चेहरा जर्द है, नींद ना होने की वजह से आंखें मुतवर्रम और सुर्ख हो चुकी हैं। एक मरतबा आवाज़ दी, मेरे भाई क्यों खड़े, मेरे आका के दरवाजे पर क्यों खड़े हैं अब्बास। मगर एक मरतबा जनाब फिजा को हिम्मत न हुई कि सवाल करे। आगे जाके जो है जनाब ज़ैनब से कहा, शहजादी गजब हो गया, न जाने हुसैन ने क्या कह दिया। अब्बास हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं, आगे जाके बिस्तर पर सोने नहीं जाते। जनाब ज़ैनब औलिया मुकाम फरमाती, जाओ मेरे भाई को बुला के लाओ। लीजिए जनाब अब्बास की खिदमत में फिजा आई, शहजादे आपको शहजादी याद कर रही हैं। जल्दी से गए और जाने के बाद अपने हाथों को बांध के जनाब ज़ैनब के सामने खड़े हो गए। शहजादे ने कहा, अब्बास जरा मेरी तरफ देखो। शहजादे ने सर न उठाया, दोबारा कहा, फिर भी सर न उठाया। शहजादी ने पूछा, नाराज हो? सर हिला के बताया, नाराज नहीं हूँ। कहा, फिर क्यों नहीं सर उठाते? कम्मा ने कहा था, ज़ैनब के चेहरे पे नजर न चलना। शायद यही वजह थी कि सारे सरनों के रेजा पर रुके थे, मगर अब्बास का सर बार बार नेज़े से गिरता था। तो जब नहीं सज्जाद ने पूछा था, चचा क्या बात है नेज़े पर नहीं रुकते? तो यही कहा होगा, मेरे लाल मैं कैसे ज़ैनब कुलसूम को बेरजा देखूं। जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथों से चेहरा सीधा किया, वाकई आंखें सुर्ख हैं, चेहरा मुतवर्रम है। आवाज़ दी, मेरे भाई क्या बात है, क्यों तुम बिस्तर पर नहीं गए? पूरी बात बताई, जल्दी से बाजू को संभाला, खिदमत हुसैन में आई। हुसैन ने हज़रत ज़ैनब को आते हुए देखा, खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। शहजादी ने कहा, अरे भैया अब्बास से क्या कह दिया, इन्होंने बिस्तर पर जाना छोड़ दिया है। हुसैन ने हज़रत अब्बास की तरफ देखा, पेशानी को बोसा दिया, अब्बास जो मैंने कहा वो सच है,
مگر وہ ابھی نہیں، سن 61 ہجری ہوگی اور میدان کربلا ہوگا، میں لاشوں کے درمیان سے آواز دوں گا، آئینہ آئینہ اخی عباس، ارے کہاں ہے میرا بھائی عباس؟ تیرا بھائی تیرا آقا اکیلا ہو گیا۔ عباس مجھے پتا ہے سب کے لاشیں تڑپیں گے، لیکن روایت کہتی ہے عباس کا لاشا گھٹنیوں کھڑا ہو گیا، لبیک لبیک یا حسین، حسین ابن علی نے سر و سینہ پیٹا، ارے میرے برابر کے بھائی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ علیہ السلام وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آمیر کہدنا دا تینو حال میں وفاواں، والا ملکا کے کھڑیاں نے بہنا ماواں، کتوں ویر لے کے آواں، ہر بیری دادی چادر غازی مینو دلا دے، ماں فاطمہ دی چادر غازی مینو دلا دے۔ First one, Zalim. Zainab. ظالم شمر کمینہ ہے میچ آ نہ سکیا، ہتاچ بی بیاں دے رسیاں پوا نہ سکیا، جد تک رہی سراتے تیری وفا دی چادر غازی مینو دلا دے، ماں فاطمہ دی چادر غازی مینو دلا دے۔ Ona بیبیاں اونا بیبیاں نو لوکاں بازار وچ لے جانا، ہتھاں چ رسیاں پا کے درباراں وچ لے جانا، جنہاں دی ماں دی خاطر اتری کسا دی چادر غازی مینو دلا دے، ماں فاطمہ دی چادر غازی مینو دلا دے، ماں فاطمہ دی چادر غازی ثانی زینب کھڑی ہے پاکے آکے شفا دی چادر غازی مینو دلا دے، ماں فاطمہ دی چادر غازی مینو دلا دے۔ خالق دی بارگاہ خالق دی بارگاہ وچ توقیر عرض پاوے، سیداں نو رون والا دنیا تو کوئی جاوے، او دے کفن تے ہووے کربو بالا دی چادر غازی مینو دلا دے، ماں فاطمہ دی چادر غازی۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، ارے قبلہ دین نے کیا قصد شہادت رن میں، غل ہوا اس کو
امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر رضا کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر رضا کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر رضا کہتے ہیں۔ ہاں زینت عرش خدا خاک پہ افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے، عرش امر خنجر لیے بالین پہ استادہ ہے، ہر کوئی اتنا بھی نہیں کہتا نبی زیادہ ہے، قصد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمر لائی کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمر لائی کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمر لائی کرتا ہے۔ ناگہائی یہ آواز کے اماں صدقے، کون کون آج ہوا تجھ پہ میری جان صدقے، پیر کتنے ہوئے ناداں صدقے، ارے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قربان صدقے، قتل گہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی، حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی، حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی، حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی۔ ہائے دور سے میں نے کھڑے ہو کے جو کی اس پہ نظر، دودھ سے بانچیں لہو سے تھا تن اس بچے کا تر، ارے باہیں ننھی سی لٹکتی تھی ادھر اور ادھر، ارے رو کے شہ بولے وہ تھا آپ کا پوتا اصغر، نقل اس باغ کے بے پھولے پھلے کٹتے ہیں، اب تلک صبح سے پیاسوں کے گلے کٹتے ہیں، اب تلک صبح سے پیاسوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین والوں سے مدت کے بعد حیرت سے زمانہ پوچھ رہا ہے کہ اب کہاں ہیں حسین، برائے ماتم شبیر اپنے سینے پر میں ہاتھ مار کے کہتا ہوں اب یہاں ہے حسین۔ حسینیت کل بھی زندہ باد تھی، حسینیت آج بھی زندہ باد ہے، اور یہ سڑک پر روڈ پر حسین ابن علی کے نام سے نکلا ہوا جلوس اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی سر کٹانے کے بعد، قربانی پیش کرنے کے بعد بھی کامیاب ہوئے، کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے، چونکہ مقصد حسینی باقی ہے۔ امام علی مقام کا جو مقصد تھا دین محمدی کا بچانا، حلال کو حلال رکھنا اور حرام کو حرام رکھنا، جب کبھی مسجدوں کے میناروں سے آواز تکبیر آئے تو سمجھنا حسین ابن علی کی شہادت کے بعد بھی ان کی فتح کا اعلان ہو گیا۔ یہ جو آج جلوس نظر آ رہا ہے، یہ جو ہم نکلے ہیں، اس بات کی دلیل ہے اور یہ پیغام دینے کے لیے نکلے ہیں کہ ہم ہمیشہ مظلومیت کے ساتھ تھے، مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مظلوموں کے ساتھ رہیں گے، ظلم و جور اور ظالموں سے بیزار تھے اور بیزار ہیں، بیزار رہیں گے،
چونکہ یہ درس، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ حوصلہ ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب دین کو بچانے کے لیے اور اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، خدا کے نام، رسول کے کلمے کو بچانے کے لیے اور شریعت کو بچانے کے لیے 6 ماہ کا بچہ دست پدر پر تیر کھا کر مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگا سکتا ہے، تو ہم اگر سڑکوں پہ آ کے دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم انہی لوگوں کے ساتھ، انہی شہداء کے ساتھ، انہی کے اصولوں کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے ہیں، زندہ رہیں گے اور چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین کل بھی زندہ باد تھے، حسین آج بھی زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حسین ابن علی، سب پر تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ آج کا یہ جلوس برلے میں کافی سالوں سے چل رہا ہے، اور یہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں جو یزیدیت کے خلاف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کے ساتھ یہ جلوس جاری و ساری ہیں، اور یہ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہر جو بھی آپ کو جس چیز کے بارے میں بھی آپ کو معلوم کرنا ہے تو کربلا سے درس حاصل لیں۔ آزادی کا درس دیتی ہے کربلا، انسانیت کا درس دیتی ہے کربلا۔ یہ کربلا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام انصار احباب راہ خدا میں دے دیے، اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے یہ دین تا روز قیامت جاری و ساری رہے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قربانی نے سب کو کیا ہے اسلام کو زندہ کر دیا ہے، اور یہ اسلام روز قیامت زندہ و تابندہ رہے گا۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ حسین زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد۔ اب تلک صبح سے پیاسوں کے گلے کٹتے ہیں۔ قافلہ لٹ گیا اما میرا لشکر نہ رہا، اما نانا کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا، ارے اب خبر آپ نے لی گھر کی کہ جب گھر نہ رہا، ایک میں ہوں کہ مجھے ذبح کی مشتاقی ہے، بوسہ گاہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے، بوسہ گاہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے، بوسہ گاہے نبوی کٹنے کو اب باقی ہے۔ خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسہ گاہے نبوی کاٹوں کے کاٹوں گردن، بولے شہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، ارے قلب یہ قلب محمد ہے، یہ تن ان کا ہے تن، بولا یہ شمر کوئی عذر تمہیں اب تو نہیں، بولے شہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں، بولے شہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں، بولے شہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں، وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب، پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب،
نکل آئے بھی باہر زینب، روک سکنے کی نہیں اب میرا خنجر زینب، حلق دونوں کے میں بے خوف و خطر کاٹوں گا، ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا، ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا، ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا۔ آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے، ارے در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے، آستی الٹی ہے کیوں تیغ کو کیوں کھینچا ہے، یہ بتا دے کہ خطا میرے پسر کی کیا ہے، کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے، میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the holy book of Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Hujurat, verse number 13, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you people and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. Story of Karbala teaches us a lesson on equality and social justice. The companion of Imam Hussein included people from all walks of life. An African farmer, John ibn Habashi, and elderly farmer Habib ibn Mazahir, an opponent of former opponent from the Yazid army, Hazrat Khur, they turned to the truth. They helped Imam Hussein. Karbala teaches that justice knows no race, status, or background. True nobility lies in standing up for what is right. You can see in Karbala that women had strength and resistance. Lady Baby Zainab, peace be upon him, Imam Hussein's sister, became the voice of truth after Karbala. She fearlessly confronted Yazid in his own court, exposing his crimes. Even the darkest time, courage and wisdom can break chain of oppression. So here we are gathered today in Burnley for remembrance of Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam sacrificed his life, his family life, for ummah, for unity, for human purpose. So to sake of humanity, Imam Hussein alayhi salam sacrificed everything. So what we are learning from this Jalus-e-Azhar, is stay together, stay united, and there is no difference in Muslim Ummah. There is no big differences. So try to focus on unity, try to focus on humanity, and stay together with the love of Abu Abdullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Naqsh-e illillah bar sahra navist, Naqsh-e illillah bar sahra navist, Satre anwan-e najat-e ma navist. ناظرین، یہ پیغام علامہ اقبال شاعر مشرق کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کے وہ پاک قطرے جو صحرا میں گرے ہیں اسے نقش اللہ لکھا گیا ہے، اور وہ نقش اللہ تا قیامت رہے گا۔ اور دوسری سطر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سطر عنوان نجات ما نوشت، کہ قیامت کے دن جو میری نجات کا ضامن ہوگا، جو میری نجات کا جو پہلا لفظ ہوگا، وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہوگی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان الحسین و مصباح الہدا و سفینۃ النجات،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں سن لو کہ میرا حسین ہدایت کا سرچشمہ ہے اور نجات کی کشتی ہے. جو حسین کے پاس جائے گا، جو حسین کے نزدیک جائے گا، اس کو ہدایت ملے گی، اور جو حسین کا ساتھ دے گا وہ نجات کی کشتی میں چلا جائے گا اور اس کو نجات ہوگی. دیکھیں کہ 1400 سال سے یہ جو جلوس، یہ ماتم، یہ عزاداری جو بپا ہو رہی ہے، یہ اصل میں یزیدیت کے چہرے کو نقاب کر رہی ہے. اس جلوس اور عزاداری کی مخالفت لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یزید کو ایکسپوز نہ کیا جائے. جب یزید ایکسپوز ہوگا تو یزید کی جڑیں ایکسپوز ہوں گی. جب یزید کی آباء و اجداد کا پتہ چلے گا کہ یزید کو یزید بنانے والا کون تھا اور یزید کو بنانے والے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، اور یہ کربلا ایک ثانیہ نہیں تھا، یہ کوئی ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا مارکہ تھا. امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی شہادت پیش کی تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی صلح کا راز بھی کھول دیا کہ ہم صلح بھی کر سکتے ہیں اور ہم شہید بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے منافقوں کو جو اسلام کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کو ایسا واضح کر دیا کہ اگر میرا بھائی صلح بھی کرتا ہے تو یہ پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی یہ یزید کو لے آتے ہیں. دیکھو میں اپنی شہادت پیش کرتا ہوں، اپنے بچوں کی قربانی پیش کرتا ہوں، اپنی بہنوں کی چادریں پیش کرتا ہوں اور نماز کی حالت میں جو ہے اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافق ہیں. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ محسن نقوی نے کیا خوب جملہ کہا ہے کہ گرم جھونکوں سے جو احوال صبا پوچھتا ہے، گرم جھونکوں سے جو احوال صبا پوچھتا ہے، زیر خنجر بھی وہ خالق کی رضا پوچھتا ہے، زیر خنجر بھی وہ خالق کی رضا پوچھتا ہے. تو دراصل یہ عزاداری کے جلوس جو ہیں یہ یزیدیت کو جو ہے وہ یزیدیت کا جو ظلم و بربریت تھی اور جو اسلام میں چھپے ہوئے منافق تھے جو اسلام کو بگاڑ رہے تھے، جنہوں نے چند منافقین کو اسلام کا رنگ دے کر اسلام کی جو ہے حیت بدل کر دی تھی، اسلام کی جو اصل چہرہ تھا اس کو مسخ کر دیا تھا. تو دیکھیں کہ آج بھی وہی بادشاہ ازم دنیا میں چل رہا ہے کہ دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں لیکن صرف 7 ملین یہودی ہیں جو مسلمانوں کو جو ہے وہ طے کر رہے ہیں. جو دیکھیں آج بھی حسینیت جو ہیں وہی برسر پاکار ہے یزیدیت کے خلاف، وہی فلسطینیوں کے خلاف، وہی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ فلسطینیوں کا تماشا دیکھ رہی ہے، سارے جو ہیں وہ بادشاہت کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ جب سے اسلام میں بادشاہت کا آغاز کیا گیا، جب سے اسلام میں امامت کو ختم کر کے دنیاوی بادشاہوں کو لایا گیا، یہ خلافت کا جو نظام جو مرتب کیا گیا، یہاں سے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام میں جو ہے وہ حقیقت امامت کو چھوڑ کے اس قسم کے جب آپ 2 نمبر کا اسلام لے آئیں گے اور لوگوں کو جو منافقت جو ہے اس کو اسلام کا رنگ دے دیں گے تو یہ تباہی و بربادی ہوتی ہے کہ آج مسلمان جو ہیں فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. دنیا میں جو ہے جگہ جگہ پانی جا رہا ہے لیکن فلسطینیوں کے لیے پانی نہیں جا رہا ہے. وہ بیچارے جا کے خوراک مانگتے ہیں تو آگے سے ان کو گولیاں برس رہی ہیں، لیکن اسرائیل کو فنڈنگ جو ہے وہ سارے مسلمان بادشاہ کر رہے ہیں، وہ امریکہ کو پیسے دے رہے ہیں، امریکہ اسرائیل کو پیسے دے رہا ہے. تو یہ جو حسینیت کا درس ہے اور یہ جو حسینیت کے جلوس ہیں یہ اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ بے شک جو بھی ہو آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، جو بھی ہو جیسے بھی حالات ہوں حسینیت کا آپ نے ساتھ دینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمانے میں جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عباس آئے عباس، عباس آئے عباس آئے عباس، عباس آئے عباس. رن کو چلے حسین تو بہنوں نے دی صدا، بھیا ہمارا کوئی نہیں اب تیرے سوا. زینب نے جب
اب حسین کو جینے کی دی دعا رو کر غریب زہرا نے زینب سے یہ کہا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا جیتا تھا جس کو دیکھ کے وہ بھائی نہ رہا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا بینائی میری لے گیا ہاشم کا وہ قمر پہنچا تھا اس کے پاس میں تھامے ہوئے کمر مجھ سے غریب بھائی کا لاشا نہیں اٹھا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا بن بازوؤں کے دیکھا اسے میں نے روبرو ایک آنکھ میں تھا تیر تو ایک آنکھ میں لہو جب تیر کھینچا آنکھ سے غازی تڑپ گیا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا کوئی نہیں یہ بھائی ہے مظلوم و بے وطن گر ہو سکے سوار کرا دو مجھے بہن ہے میرے انتظار میں مقتل میں فاطمہ میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا جب شمر میرے حلق پہ خنجر چلائے گا اس وقت مجھ کو غازی بہت یاد آئے گا خنجر تلے بھی دوں گا میں عباس کو صدا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا میں جی کے کیا کروں
پیار چوما گلا حسین کا زینب نے بار بار رخصت کیا بہن نے یہ جب بھائی نے کہا کیا کروں میرا عباس مر گیا میں جی کے کیا کروں میرا عباس مر گیا عباس آئے عباس عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس ہے زینب ہے بازار ہے زینب ہے بازار ہے زینب ہے زینب ہے بازار علامہ 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 گستاخوں کے ہجوم میں زینب کی درمیان حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی حیران ہوں بازار سے کیسے گزر گئی تطہیر کی پلی تھی بازار کا سامان یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا یہ سوچ کے سجاد کا دل خون رو پڑا تفسیر بیردا تھی تفسیر بیردا تھی میزے پہ تھا قرآن کیسے اٹھائیں لاش کو مظلوم چل دیے کیسے اٹھائیں لاش کو مظلوم چل دیے شبیر کی ضعیفی شبیر کی ضعیفی اکبر سا نوجوان کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلویام میں کیوں بار بار لیتے ہو تم نام بلویام میں مر جائے گی بازار میں مر جائے گی بازار میں ہے آج میری ماں فقر قلیل
ہے سلام پل کھینچنا پسر کا ہوتا نہیں آسان ہنس ہنس کے کہہ رہے ہیں یہ باغی کی ہے بہن ہنس ہنس کے کہہ رہے ہیں یہ باغی کی ہے بہن آؤ میری مدد کو میری مدد کو عباس ہو کہاں یثرب سے جو امیر چلا تھا شور کو یثرب سے جو امیر چلا تھا شور کو کربل میں وہ لٹا ہے کربل میں وہ لٹا ہے رسالت کا کاروان السلام علیکم. آج برنلے میں بہت قدیمی جلوس محرم کے سلسلے میں نکالا گیا ہے اور ہم میرے ساتھ میرے دوست ہیں طاہر شاہ صاحب, عشرت شاہ صاحب اور احباب ہیں. آج ہم نے سبیل لگائی ہوئی ہے ہمارے محترم دوست سعید شاہ صاحب مرحوم کی یاد میں. انہوں نے اس سبیل کا آغاز کیا تھا اور ہم اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ سبیل لگائی گئی ہے. اور یہ برنلے کا مشہور تاریخی اور قدیمی جلوس ہے جس میں دور دور سے لوگ شرکت کرتے ہیں. رن سے بابا کو پکارا جب علی اکبر نے پہنچے خیمے سے جو مقتل تو کہا سرور نے پاس علی اکبر کے, کوئی لے جائے مجھے پاس علی اکبر کے. کچھ دکھائی نہیں دیتا میں چلوں گا کیسے, کوئی لے جائے مجھے پاس علی اکبر کے. وہ میری جان ہے 18 برس والا ہے, میں نے ان ہاتھوں سے نازوں سے اسے پالا ہے. وہ اگر مر گیا مر جاؤں گا میں رو رو کے,
ایسی حالت ہے کہ ٹکراتا ہوں میں لاشوں سے. میرا اکبر ہے کہاں پوچھتا ہوں لاشوں سے. وہ مجھے ملتا نہیں ڈھونڈ رہا ہوں کب سے. مجھے پاس علی اکبر کے کوئی اکبر مجھے پاس علی اکبر کے. اپنے اشکوں سے میں وہ زخم جگر کا بھر دوں. درد سے پہلے ہی میں نادے علی دم کر دوں. بیڑیاں رگڑے نہ وہ سینے پہ برچھی کھا کے. کوئی بیدار مجھے پاس علی اکبر کے کوئی بیدار مجھے پاس علی اکبر کے. کھو گیا ہائے میرا چاند کہاں جنگل میں. کبھی اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں میں مقتل میں. کوہنیوں گھٹنوں کے بل جاؤں گا میں پاس اس کے. کوئی بیدار مجھے پاس علی اکبر کے کوئی بیدار مجھے پاس علی اکبر کے. جانتا ہے کہ مدینے میں بہت روتی ہے. ہچکیاں لیتا ہے وہ یاد بہت کرتی ہے. ابھی تو صغرا سے وعدہ بھی نبھانا ہے اسے. کوئی بیدار مجھے پاس علی اکبر کے کوئی بیدار مجھے پاس علی اکبر کے. زخم اب اور نہ کھائے وہ میرا نور نظر. خون سر سے ہے روا زخمی ہے میرا اکبر. سنتا ہوں غرض بھی مارا ہے کسی نے سر پہ. کوئی بیدار مجھے پاس علی اکبر کے کوئی بیدار مجھے پاس علی اکبر کے. السلام علیکم یا باعث الہدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء.
السلام عليك يا أنس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض توس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى محرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد یا میرے اللہ بحق محمد وآل محمد اس عزاداری کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما خصوصاً حیدری صاحب کی اہلیہ محترمہ سید ریاض حسین شاہ سید فیاض حسین شاہ اور دیگر جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما یا میرے اللہ بحق محمد وآل محمد جو مومنین و مومنات اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے حاضرین کے مرحومین وہ مرحومین جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور خصوصاً حیدری صاحب جنہوں نے اس جلوس کا سلسلہ عزاداری کا شروع کیا تھا باراللہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اس سال پچھلے سال موجود تھے باراللہ اس کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا میرے اللہ بحق محمد وآل محمد جو مومنین و مومنات حاجات رکھتے ہیں پروردگار عالم ان کی حاجات کو پورا فرما جو مومنین بے اولاد ہیں بی بی ام رباب کی خالی جھولی کے صدقے ان کی جھولیوں کو آباد فرما یا میرے اللہ بحق محمد وآل محمد عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں بھی دنیا میں جس کونے میں بھی عزاداری کر رہے ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرما آج جو اس جلوس میں شریک ہوئے ہیں عزاداری کی ہے ماتمداری کی ہے نوحہ خوانی کی ہے مجلس ہوئی ہے باراللہ سے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما یا میرے اللہ بحق محمد وآل محمد امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری